بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت. الاثنان قد يتقابلان وهما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة واقسامه اربعة. فرماتے ہیں کہ دو چیزیں کبھی ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایک جہت سے ایک چیز میں جمع نہیں ہوتی. ایک جہت سے ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتی. یعنی اگر دو جہتیں ہوں تو دو جہتوں سے اس میں جمع ہو جائیں گی ایک ذات میں، لیکن ایک ہی جہت سے نہیں ہو سکتی. مثلاً زید اس جہت سے کہ وہ بکر کا باپ ہے، ابوت عارض ہو جائے گی. ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اس جہت سے زید کو کہ وہ بکر کا باپ ہے، ابوت عارض ہوگی. اور اس جہت سے کہ خالد کا بیٹا ہے، بنوت عارض ہو جائے گی. لیکن ایک ہی جہت سے ابوت اور بنوت، بکر کا باپ بھی اور بیٹا بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں کہ دو چیزیں کبھی ایک ہی ذات میں ایک جہت سے جمع نہیں ہوتی. اسی کو کہتے ہیں متقابلان. اس کو کیا کہیں گے؟ اب اس کی چار قسمیں ہوں گی. اس تقابل کی کئی قسمیں ہوں گی؟ چار قسمیں. پہلے اتنا ملاؤ. دو چیزیں کبھی ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں یعنی متقابل ہوتی ہیں. وَهُمَا اللَّذَانِ، اور وہ ہے کون؟ لا يجتمعان فی شیء واحد من جہت واحدہ، جو ایک شے میں ایک ہی جہت سے جمع نہ ہو. وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ، اس کی چار قسمیں ہیں. أَحَدُهَا الضِّدَّانُ وَهُمَا الْمَوْجُودَانِ غَيْرُ الْمُتَضَاعِفَيْنِ كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ. وَثَانِيهَا الْمُتَضَاعِفَانِ وَهُمَا الْمَوْجُودَانِ يُعْقَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخَرِ كَالْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ. اب اس کی وجہ حصر سن لو کہ یہ چار قسمیں کیسے ہوں گی. متقابلین یعنی جو دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہو رہے ہیں، یا تو وہ دونوں وجودی ہوں گے یا وجودی نہیں ہوں گے. غور کرنا، یا تو دونوں وجودی ہوں گے یا دونوں وجودی نہیں ہوں گے. اگر وجودی ہیں تو اب اس کی بھی دو صورتیں. ان میں سے ہر ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف نہیں ہوگا، یعنی ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف نہیں ہوگا. اسے کہیں گے تقابل تضاد. اسے کیا کہیں گے؟ اور ان دونوں کو کہیں گے متضادین. ان دونوں کو کیا کہیں گے؟ جیسے سواد اور بیاض، گورا اور کالا، یعنی سفید اور کالا. دونوں وجودی ہیں کہ نہیں؟ سفیدی بھی پائی جاتی ہے، سیاہی بھی پائی جاتی ہے، دونوں وجودی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر ایک کا تعقل یعنی ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف ہے؟ نہیں. اس کا تعلق دوسری چیز سے، اس کا تعلق دوسری چیز سے. تو اگر دونوں وجودی ہیں تو ان کی دو صورتیں، یا تو ہر ایک کا تعلق دوسرے پر موقوف ہوگا تو وہ ہے متضادین، یعنی ان کے درمیان ہوگا تقابل تضاد جیسے سواد اور بیاض، یا ان میں سے ہر ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف ہوگا جیسے ابوت اور بنوت. باپ اور بیٹا ہونا، باپ ہونا بغیر بیٹے کے نہیں ہوگا اور بیٹا ہونا بغیر باپ کے نہیں ہوگا. تو دونوں ایک دوسرے پر کیا ہے؟ موقوف ہیں. اسے کہیں گے تقابل تضاعف، اور ان دونوں کو کہیں گے متضاعفان. ان دونوں کو کیا کہیں گے؟ متضاعفان، ابوت اور بنوت کو. اتنا ملا لو. احد ہوا الضدان، پہلی قسم ہے ضدان یعنی متضادین. وہما الموجودان غیر المتضاعفین، اور یہ وہ دونوں نسبتیں ہوں گی یا یہ وہ دونوں چیزیں ہیں جو متضاعفین کے علاوہ ہیں اور وجودی ہیں، موجود ہیں، جیسے سواد اور بیاض. وثانیہ المتضاعفان، اور دوسری قسم کیا ہے؟ متضاعفان. وہما الموجودان
یعقل کل واحد منہما بالنسبت الی الآخر، دونوں موجودی اور ان میں سے ہر ایک کی نسبت دوسرے، یا ہر ایک کا تعقل دوسرے کی طرف موقوف، دوسرے پر موقوف ہوگا، جیسے کہ ابوت اور بنوت۔ تو یہ تو ہو گیا کہ یا تو دونوں وجودی ہوں گے یا دونوں وجودی نہ ہوں گے، تو وجودی والی میں دو صورتیں نکل گئیں، اب دو بچیں، تو دونوں وجودی نہیں ہوں گے تو ایک وجودی ہوگا اور ایک عدمی ہوگا، ایک وجودی ہوگا اور ایک کیا ہوگا، متقابلین میں سے ایک وجودی ہوگا اور ایک عدمی۔ لیکن عدمی ایسا ہوگا، عدمی کا محل وجودی کے ساتھ بھی متصف ہو سکتا ہوگا، یعنی آدمی وہ ایسا ہوگا کہ آدمی کا محل وجودی کے ساتھ کیا ہو جائے گا، متصف ہو جائے گا۔ اسے کہیں گے تقابل عدم و ملکہ، اسے کیا کہیں گے، تقابل عدم و ملکہ۔ جیسے بصر اور عمی، اکھیارہ ہونا اور اندھا ہونا، علم اور جہل، عالم ہونا اور جاہل ہونا۔ کیسے؟ بصر، اکھیارہ ہونا، یہ وجودی چیز ہے، ان میں سے ایک وجودی ہوگی، دونوں وجودی نہیں ہوں گے، تو ایک وجودی ہوگی اور ایک عدمی۔ بصر، اکھیارہ ہونا، یہ وجودی ہے، اور عمی، اکھیارہ نہ ہونا، عدمی ہے۔ لیکن یہ ایسے آدمی ہے کہ وجودی اس کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے، یعنی وجودی کے قابل ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ عمی اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس عدم البصر، یوں سمجھو، عمی کس کو نہیں کہا جائے گا، عدم البصر، جس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے اس کو عمی نہیں کہا جاتا، آنکھ تو دیوار کے پاس بھی نہیں، اسے عمی کہا جائے گا۔ بلکہ عمی اسی کو کہا جائے گا جس کے اندر بصر کی صلاحیت تھی، اکھیارہ ہونے کی صلاحیت تھی، اس کو عمی کہا جائے گا۔ ورنہ ہر اس کو اگر عمی کہا جائے عدم البصر، جس کے پاس ہے ہی نہیں، تو وہ تو دیوار بھی ہے، وہ بھی تو عدم البصر ہے، کوئی ہے آنکھ، تو کیا اس کو اندھا کہا جائے گا؟ نہیں۔ تو یہ ایسا آدمی ہے جو وجودی کی قابلیت کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اس کے لیے محل بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں۔ ایسے ہی علم اور جہل، علم وجودی چیز ہے اور جہل آدمی چیز ہے، علم نہ ہونا۔ لیکن جہل یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کا محل علم کے لیے بھی قابل ہے، علم کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہل عدم العلم کو نہیں کہتے ہیں، جہل عدم العلم، علم نہ ہونا یہ جہل نہیں ہے، بلکہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرتا اور علم حاصل نہیں کیا، وہ کیا ہے، جہل ہے۔ ورنہ تو عدم علم جہل اس میں بھی آ جائے گا، دیوار والے معاملے میں، تو کیا اسے جاہل کہا جائے گا؟ نہیں۔ تو ایسا آدمی ہے جو وجودی کی بھی قابلیت رکھتا ہے، یعنی اس کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے۔ تو اگر آدمی وجودی کے ساتھ متصف، آدمی کا محل وجودی کے ساتھ متصف ہو تو اسے کہیں گے تقابل عدم و ملکہ، اور اگر آدمی کا محل وجودی کے ساتھ متصف نہ ہو سکے اسے ہی کہیں گے تقابل ایجاب و سلب۔ اسے کیا کہیں گے؟ جو ایجاب ہوگا وہ سلب ہو ہی نہیں سکتا، اور جو سلب ہوگا وہ اسے کیا کہیں گے؟ جیسے فرسیت اور لا فرسیت، فرسیت لا فرسیت، گھوڑا ہونا اور گھوڑا نہ ہونا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لا فرسیت فرسیت کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے کہیں گے تقابل ایجاب و سلب، ملا۔ وثالثها المتقابلان بالعدم والملکہ، تیسری ہے تقابل عدم و ملکہ۔ وہما امرانی یکون احدہما وجودیا والآخر عدمیا، اور یہ ایسے دو امر ہوں گے جن میں ایک وجودی اور دوسرا عدمی ہوگا، لیکن یعتبر فیہما موضوع قابل لذلک الموجود کالبصر والعمی، لیکن ان دونوں میں اس بات کا لحاظ کیا جائے گا کہ وہ عدمی موجود کے قابل ہوگا، جیسے کہ بصر اور عمی، علم اور جہل۔ ورابعها المتقابلان بالسلب والایجاب، اور چوتھی قسم ہے تقابل ایجاب و سلب کالفرسیت ولا فرسیت، فرسیت اور لا فرسیت۔ وذالک فی الضمیر لا فی الوجود العینی، کہتے ہیں چوتھی والی جو قسم ہے یعنی تقابل ایجاب و سلب کا وجود صرف ذہن میں ہوگا، خارج میں اس تقابل کا تحقق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں تقابل ایک نسبت ہے۔ تقابل کیا ہے؟ ایک نسبت ہے۔
تو اس کا تحقق خارج میں اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے طرفین کا وجود خارج میں ہوگا. جب اس کے طرفین جن کے درمیان تقابل ہو رہا ہے وہ اگر خارج میں موجود ہیں تب تو نسبت بھی خارج میں کیا ہوگی؟ موجود ہوگی. اور اگر طرفین ہی خارج میں موجود نہیں ہو رہے ہیں تو تقابل بھی خارج میں موجود نہیں ہوگا بلکہ ذہن میں ہوگا. اور تقابل ایجاب و سلب میں ایجاب و سلب ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود خارج میں نہیں ہو سکتا. یہ صرف نسبتیں ہیں، کہاں رہیں گی؟ ذہن میں رہیں گی، لہذا اس تقابل کا وجود خارج میں نہیں ہو سکتا. وَذَلِكَ فِي الضَّمِيرِ لَا فِي الْوُجُودِ الْعَيْنِ، اور کہتے ہیں اس تقابل کا وجود صرف ضمیر میں ہوگا، ذہن میں ہوگا، وجود عینی یعنی خارجی میں نہیں ہوگا. بس